فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ الفاظ ہیں، یہ دیکھیے، لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کریم کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھ کر، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، البتہ تاکہ کہی ہم نے اس وقت بات بڑے ظلم کی۔ اگر ہم نے اللہ کے بغیر کسی اور کو الہ سمجھ کر پکارا، شَطَطًا، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ او فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ ہَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا، یہ امر چہارم آ گیا، چوتھی بات، کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے علاوہ کئی الہ بنا لیے، لہو، ہماری قوم والے ان کی عبادت پر کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیا چیز؟ بے سلطان بین، کوئی دلیل صاف۔ اگر وہ عبادت کے لائق ہیں تو ان کی عبادت پر کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ میں نے حوالے تو دکھائے بھی تھے، اب ایک حوالہ عرض کر دیتا ہوں، سورۃ یوسف کھولیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہی بات جیل کے اندر بیان فرما رہے ہیں، آیت کا نمبر ہے 40، 217 صفحہ۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کر رہے ہو تم اللہ کے سوا، الا اسمان سمیتموہا، مگر ناموں کی، جو نام سمیتموہا انتم، تم نے ان کے نام رکھے ہیں، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل۔ یہاں بھی یہ لفظ ہے، لولا یاتون علیہم من سلطان بین، کیوں نہیں لے آتے قوم والے ان کی عبادت پر کوئی دلیل صاف۔ وہ معبود ہیں تو ان کی عبادت پر کوئی دلیل پیش کرے نا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر کاذباً جھوٹ، کاذباً کے نیچے شرک والا، جو شرک والا جھوٹ کھڑے اللہ پر بہت بڑا ظالم ہے۔ کہتے اللہ کی عبادت میں اور شریک ہیں، واہ بھائی واہ۔ توحید دلیل کے ساتھ ثابت ہے، لیکن مشرکین کے بعد شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ساتھی دیکھیں تو میں جملہ سناؤں، دقیانوس بادشاہ جو تھا اس دور کا، یہ خود بھی بت پرست تھا اور قوم سے بھی بت پرستی کرواتا تھا، خود اپنے سجدے بھی کرواتا تھا۔ اور یہ جو 6 نوجوان تھے، کتنا عرض کیا؟ 6، یہ وزیروں کے لڑکے تھے، امراء کے لڑکے تھے، بہت بڑی شخصیات کے لڑکے تھے، معمولی بندے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ دے دی اور انہوں نے اس بت پرستی والے دین کا انکار کر دیا۔ کوشش تو کی ہماری بات آگے پھیلے نہیں، لیکن کہاں چھپتی ہے بات؟ دھواں لگا ہوا ہو تو اٹھتا تو ضرور ہے، آگ لگی ہو پتہ چل جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ دقیانوس تک یہ خبر پہنچ گئی، بھئی ایسے 6 نوجوان ہیں کہ جو بت پرستی کے منکر ہیں اور اللہ کے بغیر کسی کا سجدہ نہیں کرتے، بلاؤ ان کو۔ آ گئے، ہاں بھائی سجدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ میرا اور بتوں نہیں کرتے۔ لن ندعو من دون الہ، اللہ کے بغیر کسی کی ہم غیبانہ پکار نہیں کریں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی کے آگے سجدہ کریں گے۔ بادشاہ نے کہا تم نوجوان ہو، جوانی میں جوش زیادہ ہوتا ہے، آج تمہیں سوچنے کی مہلت ہے، کل آنا سوچ لو۔ اگر ہمارا مذہب تم نے قبول نہ کیا نا اور ہمارے دین پر نہیں آئے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دوں گا، جاؤ۔ جب یہ بادشاہ کے دربار سے نکلے تو آپس میں مشورہ کیا کہ ایک طرف جان ہے، دوسری طرف ایمان ہے، ایک طرف مال ہے، اسباب ہیں، محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، دولت ہے، دنیا ہے، شاہی ہے،
بادشاہ وزیروں کے لڑکے تھے، میں نے عرض کیا تو اب کیا کریں؟ تو کہنے لگے ایمان قیمتی ہے تمام چیزوں سے، ایمان بچانے کے لیے یہاں سے نکلو۔ تو یہ 6 نوجوان چل پڑے۔ اب راستے میں جا رہے تھے، ایک چرواہا مل گیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس چرواہے نے کہا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ 6 بندے جماعت بنا کر، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے داتا صرف اللہ ہے، ہم غیبانہ اسی کو پکاریں گے۔ چرواہے نے کہا یہی عقیدہ تو میرا ہے، تو میں تمہارے ساتھ آؤں؟ بسم اللہ، توحیدیوں کی جماعت میں شامل ہونا ہو تو اجازتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بسم اللہ۔ جب وہ چرواہا بھی ساتھ پڑا، اس کی بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی والا جو کتا تھا، کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب جو کتا ان اللہ کے نیک بندوں ولیوں کے پیچھے چلا، اللہ نے 4 دفعہ کتے کا ذکر قرآن میں کیا اس مقام پر۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ولیوں کی شان نہیں مانتے، اللہ نے تو ولیوں کے کتے کا ذکر کیا۔ ہم نے کہا ولیوں کی جوتی ہمارے سر کا تاج، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہم تو ولیوں کی شان بھی مانتے ہیں اور کتے کو بھی مانتے ہیں، ذکر جو قرآن میں آ گئی ہے 4 دفعہ۔ لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا ان ولیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ مشرک تو نہیں تھے، قبر پرست تو نہیں تھے، بت پرست تو نہیں تھے، غیر اللہ کی غیبانہ پکار کرنے والے تو نہیں تھے، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز دینے والے تو نہیں تھے۔ عقیدہ بھی تو بتاؤ نا۔ کتے کا جو ذکر کر رہے ہو، جو کتا ولیوں کے پیچھے چلا، اللہ نے کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ ان ولیوں کا عقیدہ کیا تھا، ایمان کیا تھا، یقین کیا تھا، نعرہ کیا تھا؟ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی عجیب آدمی تھا۔ شیخ سعدی نے کہا سگے اصحاب کافروں سے چند پینے کا گرفت مردم شد، پسرے نوح با بدام بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ اب میں خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں، فارسی تو نہیں پڑھا رہا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا بات بڑی عجیب ہے، علماء غور کریں۔ سگے اصحاب کاف روزے چند، اصحاب کاف کا کتا چند دنوں کے لیے پہنے کا گرفت مردم شد، اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے چلا، مردم شد، اللہ نے اسے انسان بنا دیا۔ لوگوں نے سمجھا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے اصحاب کاف کے کتے کو اللہ انسان بنا کر جنت بھیجے گا، وہ انسان بن گیا۔ نہیں بھائی نہیں، یہ شعر کا مطلب نہیں ہے۔ شیخ سعدی کے شعر کا مطلب سگے اصحاب کاف روزے چند پہنے کا گرفت مردم شد، اصحاب کاف کا کتا چند دن کے لیے ولیوں کے پیچھے چلا، مردم شد، اللہ نے اس کتے کو انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مردم شد، نمونہ بنا دیا، قابل رشک بنا دیا۔ دیکھو یہ ہے ولیوں کے پیچھے چلنے والے کا حال۔ اور پسرے نوح با بدام نشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیوں آپ نے اس کے لیے سفارش کی ہے؟ سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکے۔ آؤ جی، تو عرض کیا کر رہا تھا؟ چرواہے کا کتا بھی پیچھے چل پڑا۔ اب کتنے ہو گئے نوجوان؟ 7، 6 یہ اور ایک چرواہا، اور 8واں ہو گیا کتا۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، پچھلی آیت کو بھی دیکھنا ہے۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، آیت نمبر 10، آیت نمبر 10، اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ، جب آ بیٹھے چند نوجوان غار کی طرف۔ اب اس کی تفصیل آ گئی، کیسے؟ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، غار میں آ بیٹھے تھے نا، وہ پیچھے ذکر چلا ہے مختصر، اب تفصیل۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، آپس میں کہہ رہے ہیں وہ 7 ولی، جب الگ ہو گئے ہو تم ان قوم والوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے جن کی عبادت وہ کر رہے ہیں سوائے اللہ کے، قوم سے بھی تم الگ ہو گئے ہو، ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو گئے ہو۔ کس سے الگ ہو گئے؟ قوم سے عقیدے میں۔ کس سے؟
عقیدے میں الگ ہو گئے ہو، اللہ سے الگ نہیں ہوئے ہو، اللہ کی خاطر تو سب سے تم جدا ہوئے ہو۔ جب قوم سے تم الگ ہو گئے ہو، نکل پڑے ہو، وما یعبدون الا اللہ، عقیدہ بھی قوم والا تم نے چھوڑا ہوا ہے، اور وطن بھی چھوڑ رہے ہو، نکل رہے ہو، ہجرت کر رہے ہو۔ وما یعبدون الا اللہ، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں قوم والے سوائے اللہ کے، ان کے معبودوں سے بھی تم الگ ہو گئے۔ تو اب فاؤ الی الکہف، پس ٹھکانہ پکڑو، جاؤ بیٹھو طرف غار کے۔ ایک غار مشرے سے طے کر لیجئے، غار ہے، اس میں بیٹھنا چاہیے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، سبحان اللہ۔ مولانا دعا کو دیکھیں، پچھلی آیت نمبر 10 دعا مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار دے تو ہم کو اپنی طرف سے بہت بڑی رحمت، خاص رحمت عطا فرما۔ اب اس پہلی دعا کی تفصیل آ گئی، فرمایا ینشر لکم ربکم من رحمتہ، خیال پہلی دعا کی تفصیل یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، آتنا من لدنک رحمہ کے ساتھ، کہ جہاں بیٹھو غار کی طرف، ینشر لکم ربکم، پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب، لکم لام بمانا علا ہے علماء کرام، علیکم، پھیلا دے گا تم پر تمہارا پروردگار، من رحمت ہی، اپنی رحمت میں سے، غار میں جاؤ بیٹھو، اللہ رحمت پھیلا دے گا تم پر، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اس کا تعلق دوسری جز سے ہے، حَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، آیت نمبر 10، اور اس سے یہ اس کا تعلق ہے، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور پوری کر دے گا تمہارے لیے تمہارے ہجرت والے معاملے سے، مرفقاً سامان آرام کا سامان، کامیابی کا سامان۔ اللہ کریم ہجرت والے معاملے کی وجہ سے جو تم نے توحید کی خاطر ہجرت کی ہے، اللہ کریم خود اسباب پورے کر دے گا، کامیابی کا سامان مہیا کر دے گا۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، چلو یوں کروں نا، میں آپ کو اس جگہ کا مطلب لکھوا دیتا ہوں، پھر بیان کرنے میں آسانی ہوگی۔ لکھیں نمبر 1، غار کا منہ جنوب کی طرف ہو تو دائیں اور بائیں سے مراد داخل ہونے والے کا دایاں بایاں، نمبر 2، غار کا منہ شمال کی طرف ہو تو خود غار کا دایاں اور بایاں، یا نکلنے والے کا دایاں اور بایاں۔ بس یہ بڑی مشکل جگہ ہے، پہلے ذرا میں معنی کر لوں پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 9 میں دیکھیں نا، آیت نمبر 9 میں کانو من آیاتنا عجبا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میری قدرت کی بہت عجیب نشانی تھے؟ اس سے بھی اور زیادہ کئی عجیب نشانیاں ہیں۔ اب اس نشانیوں کی تفصیل آ گئی، چلو ایک آدھ نشانی سن تو لو، کیسے قدرت کی نشانی تھی وہ۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب غار کے اندر چلے گئے نا تو غار میں جا کر لیٹ گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا، اور نیند کچی تھی کہ پکی، وہ کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور دیکھتا تو سورج کو جب طلوع ہوتا تھا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، ایک طرف ہو جاتا تھا، تزاورو ایک طرف ہو جاتا تھا، عَنْ كَهْفِهِمْ ان کی غار سے، طلوع ہوتا تھا ایک طرف ہو جاتا تھا، ذات الیمین دائیں جانب، جب طلوع ہوتا تھا
دائیں جانب ایک طرف ہو جاتا تھا، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ہٹ جاتا تھا سورج ان سے، ذات شمال بائیں جانب، جب غروب ہوتا تھا تقرضهم ہٹ جاتا تھا سورج ان سے، ذات شمال بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ بیچ کھلی جگہ کے تھے اس غار میں سے، فجوہ کھلی جگہ، میدان فراخ، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ یہ بات اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ہے۔ غار قدرتی طور پر ایک مکان سا تھا، دھوپ وہاں پڑتی تھی، ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، غار کے اندر دھوپ پڑتی تھی۔ میں سمجھاتا ہوں، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وہ بندہ کہ رہنمائی کرے اللہ کریم اس کی، بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست، ولیًا کوئی رفیق، مرشدن راستے پر لانے والا۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ میں نے حاشیہ لکھوا دیا ہے، لیکن آپ دوست میری طرف دیکھیں، میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مشکل مقام ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ کرام پر کس انداز میں سمجھایا، سبحان اللہ۔ شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جاجروی زیدہ مجدہ کیا ہی عجیب انداز میں مقام سمجھایا۔ یہ مسجد کا حال ہے، آپ نیچے دیکھیں گے بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ حال ہے، ہم اس کو غار سمجھ لیتے ہیں، یہ غار ہے۔ اب غار کا منہ جنوب کی طرف تھا یا شمال کی طرف تھا؟ یہ شمال ہے نا، بائیں طرف، یہ جنوب ہے۔ غار کا منہ مشرق کی طرف نہیں تھا اور مغرب کی طرف بھی نہیں تھا۔ یہ غار کا منہ ایسے ہو جیسے بھائی دفعہ آپ حافظ صاحب بیٹھے ادھر نہ، یا منہ ایسے ہو بھئی یہ بند ہے اور اس طرف نہ، ایسے بھی نہیں تھا۔ غار کا منہ یا تھا جنوب کی طرف اور یا غار کا منہ تھا شمال کی طرف۔ اب اللہ نے فرمایا، اب ہم نے تصور کر لیا کہ غار کا منہ ہے جنوب کی طرف، یہ بند ہے، یہ جگہ، یہ گھڑیال لگا ہوا ہے، پردے، یہ جگہ بند ہے اور یہ غار ہے، ایسے یہ منہ ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا تھا، تزاور عن کہفہم ذات الیمین تو دائیں جانب ہٹ جاتا تھا، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تقرضہم ذات الشمال ہٹ جاتا تھا بائیں۔ یہ دائیں بائیں سے کیا مراد ہے؟ بات اصل یہ بات سمجھنے کی ہے، دائیں بائیں سے کیا مراد ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ غار کا منہ ہے اس طرف۔ اب غار کا منہ ہو اگر جنوب کی طرف تو میں نے آپ دوستوں کو جملہ لکھوایا ہے، دائیں اور بائیں سے کیا مراد ہوگا؟ پڑھیں۔ یہ مولانا یونس صاحب بیٹھے ہیں، یہ غار کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ داخل ہو رہے ہیں، منہ اس طرف ہے نا جی غار کا، جنوب کی طرف، یہ داخل، یہ بالکل ان کا رخ بھی ایسے ہے، یہ آ رہے ہیں، یہ غار کے منہ سے اندر آ رہے ہیں، تو دائیں سے مراد ان کا دایاں اور بائیں سے مراد ان کا بایاں، یہ دائیں طرف اور یہ ان کی بائیں طرف، یہ دایاں بازو یہ بایاں بازو۔ سورج جب طلوع ہوتا تھا تزاور عن کہفہم ذات الیمین تو دائیں جانب ہٹ جاتا تھا، دائیں سے مراد داخل ہونے والے بندے کا دایاں، اور جب سورج غروب ہوتا تھا ہٹ جاتا تھا بائیں جانب، بائیں جانب سے مراد جو داخل ہو رہا ہے نا اندر بندہ اس کی بائیں جانب۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری صورت، غار کا منہ ہے شمال کی طرف، یہ بند ہے جگہ، یہ اب منہ اس طرف ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا تھا تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، کیونکہ میری آدھی ہے تو اس صفحے میں حدیث میں ہے، سورج جب طلوع ہوتا تھا تزاور عن کہفہم ذات الیمین تو ہٹ جاتا تھا ان کی غار سے دائیں جانب۔ اب غار کا منہ اگر شمال کی طرف ہو، سورج ہٹ جاتا تھا دائیں جانب، اس سے مراد غار کی دائیں جانب ہے، اس سے مراد،
اور جب سورج غروب ہوتا تھا ہٹ جاتا تھا بائیں جانب، اس سے مراد غار کی بائیں جانب ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات کہتا ہوں، غار کا منہ شمال کی طرف ہے۔ اب میں دیکھے نکل رہا ہوں، مولانا یونس صاحب داخل ہو رہے تھے، وہ بات اور تھی۔ اب غار کا منہ شمال کی طرف ہے نا، تو سورج جب طلوع ہوتا تھا تو ہٹ جاتا تھا دائیں جانب، دائیں سے مراد نکلنے والے کی دائیں جانب، میں نکل رہا ہوں نا دائیں جانب، اور سورج جب غروب ہوتا تھا ہٹ جاتا تھا بائیں جانب، نکلنے والے کی بائیں جانب۔ اب فرق کیا نکلا؟ اگر جنوب کی طرف منہ ہو تو داخل ہونے والے کی دائیں اور بائیں جانب، اور شمال کی طرف منہ ہو تو نکلنے والے کی دائیں اور بائیں جانب، یا غار کی دائیں اور بائیں جانب۔ ایک اور بات کہتا ہوں آپ کو، اب بڑی آسان بات کرتا ہوں، یہ علمی بات تھی، اب آسان کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہو، ہمارے استاد قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے۔ یہ جو بات میں نے ابھی بیان کی، یہ حضرت مفتی محمد صاحب سیدھا مجدو بیان فرماتے ہیں، انہوں نے سمجھائی۔ استاد قاضی صاحب نے بڑی عجیب بات سنائی، تو شعر سنایا کرتا ہوں: ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است۔ ہر پھول کی خوشبو بھی اپنی ہوتی ہے اور ہر فقیر کی صدا بھی اپنی ہوتی ہے۔ مولانا ہم تو نہ کہہ رہے ہیں، استادوں کی باتیں نقل کرنے والے۔ اب نیچے نہیں دیکھنا، بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں۔ استاد قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، غار کا منہ اس طرف، یہ کھلی جگہ ہے، یہ بند ہے۔ قاضی صاحب فرماتے تھے جب سورج طلوع کرتا تھا نا تو روشنی پڑتی تھی اس دیوار پر، نکلا جو صحیح ہے، یہ غار کا منہ ہے نا، کھلی جگہ، تو روشنی پڑے گی اس جگہ، اور جب سورج غروب ہوگا تو روشنی پڑے گی وہ سامنے، وہ یہاں سوئے ہوئے تھے۔ اب اگر آپ نے میرے اشارے کو سمجھ لیا تو مقام حل ہے۔ طلوع ہوا تو روشنی اس دیوار پر پڑی، سورج غروب ہوا تو روشنی اس دیوار، وہ یہاں سوئے ہوئے تھے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ کراچی تو میں بہت جاتا رہتا ہوں بیانات کے لیے، لوگ وہاں بڑے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، بالکل فلیٹ بنے ہوئے، اور بالکل، تو جن دوستوں نے وہ جگہ دیکھی ہیں کراچی والی، تو جہاں روشنی نہ آئے، دھوپ نہ آئے، تو وہاں سیم پیدا ہو جاتی ہے، سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، کراچی میں کھٹمل بھی بڑے ہیں، جہاں پر یہ دھوپ نہ آئے نا اور مستقل سایہ ہی سایہ رہے تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کھٹمل وغیرہ پھر نقصان دیتی ہیں۔ تو خیر وہ تری تری سی ہوتی ہے، سیم سی ہوتی ہے۔ تو اگر غار کے اندر اللہ دھوپ کا انتظام نہ کرتا، 309 سال تک سلانا تھا، بیماریاں پیدا ہو جاتی، کھٹمل پیدا ہو جاتے اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے، کیونکہ سیم کی وجہ سے اور تری کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بدبو پھیل جاتی۔ اللہ نے دھوپ کا انتظام بھی کیا تاکہ یہ سمیل وغیرہ نہ ہو اور یہ ماحول گندا وغیرہ نہ ہو، یہ جراثیم مرتے رہیں۔ اچھا، اب ان کو بھی اللہ نے دھوپ سے بچایا۔ دیواروں پر تو دھوپ پڑ رہی ہے، اندر تو آ رہی ہے۔ اب سردیوں میں تو چلو انسان کا وجود دھوپ برداشت کر لیتا ہے، گرمیوں میں کیسے کرے؟ 309 سال جو گزرنے تھے، اللہ نے غار میں دھوپ کا انتظام بھی کیا، جراثیم نہ پھیلیں، بیماریاں نہ پھیلیں، کوئی سیم وغیرہ تری نہ ہو، روشنی، تازہ ہوا، تازہ دھوپ پہنچتی رہے، اور اللہ نے ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ ان کا کمال نہیں تھا، میں اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ذریعہ حفاظت نمبر 1 لکھیں جی، ذریعہ حفاظت نمبر 1، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آگے لکھ لیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ذریعہ حفاظت نمبر 2، آگے لکھ لیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ذریعہ حفاظت نمبر 3، آگے لکھیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، ذریعہ حفاظت نمبر 4۔ اب میں چاروں باتیں حل کرتا ہوں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ذریعہ حفاظت نمبر 1۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، ضربنا علی آذانہم، اللہ نے کانوں پر پردہ ڈال دیا تھا، پکی نیند تھی۔ اب ذرا اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کیسے؟
وَتَعْظَمُ میں کاظم، اور خیال کرتا تو ان کو جاگنے والے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ مخاطب تو ان کو دیکھ لیتا، تجھے محسوس ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سونے والے تھے، نیند کر رہے تھے، جاگ نہیں رہے تھے۔ آپ دیکھیے تو میں مقام سمجھاؤں، انسان جب سو جائے نا تو انسان کا سانس تیز ہو جاتا ہے۔ کئی تو خوراٹی بھی لیتے ہیں، سانس تیز ہو جاتا ہے۔ روسی ٹریکٹر چلاتے ہیں، خوراٹے روسی ٹریکٹر، توبہ توبہ توبہ۔ ہم بلوچستان میں ایک جگہ مہمان تھے تو اللہ کی شان، پشتون مہمان آ گئے 3 اس کے رات کے وقت، تو مجبوری بن گئی، رات کو جو آئے ہیں دیر سے آئے، خیر اللہ توبہ، ایسے انہوں نے روسی ٹریکٹر چلائے، ہماری بقیہ رات جاگتے ہوئے گزر گئی۔ توبہ توبہ توبہ۔ خیر، تو جو میں سنانا چاہتا ہوں کہ بندہ سو جائے تو سانس تیز ہو جاتی ہے اور جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ان 2 لفظوں پر غور کرنا ہے آپ نے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو سلایا، اللہ نے ان کا جسم ڈھیلا نہیں پڑنے دیا، اللہ نے ان کی سانس تیز نہیں ہونے دی۔ جیسے سانس جاگنے والے کی ہوتی ہے نا، سانس ویسے آ رہی ہے جیسے جاگنے والے کا جسم ہوتا ہے نا چست، ایسے جسم ان کے چست پڑے تھے، کوئی دور سے دیکھتا تو معلوم ہوتا جاگ رہے ہیں، حالانکہ جاگ نہیں رہے تھے، سو رہے تھے۔ صرف آنکھوں پر مدار نہیں ہے، دیکھیں نا، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، سو نہیں رہا، لیٹا ہوا ہے، آنکھیں اس نے بند کر لی ہیں۔ اب آنکھوں کا بند ہونا تو سونے کی دلیل نہیں ہے نا، جاگنے والا بندہ بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ لیٹا پڑا ہے، اب ہے جاگ رہا ہے، آنکھیں بند کر لی، اب یہ کچھ سویا ہوا ہے نا۔ آنکھیں بند ہو جانا یہ نیند کی دلیل نہیں، نیند کی دلیل ہے سانس کا تیز ہو جانا اور جسم کا ڈھیلا ہو جانا۔ آپ فرق سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اللہ نے جسم ڈھیلا نہیں ہونے دیا، اللہ نے سانس تیز نہیں ہونے دی۔ کوئی دیکھتا اوہ یہ تو بھئی جاگ رہے ہیں، خیال کرنا قریب نہ آنا۔ ٹھیک ہو گیا، مقام سمجھ آ گیا؟ آنکھوں پر دار و مدار، آنکھ تو جاگنے والا بھی بند کر سکتا ہے، بند کر لے، وہ سو تو نہیں رہا ہوتا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھیں کھلی ہوئی نہیں تھیں، سانس تیز نہیں تھا، جسم ڈھیلا نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ سانس تیز نہیں ہونے دیا، جسم ڈھیلا نہیں ہونے دیا۔ ملتان میں ایک آدمی، نواں اڈا ہے چوک کمہاراں کے قریب، بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی، بڑے سال ہو گئے، تو نیا کھسا اس نے پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی کھسا جو تلے والا ہوتا ہے، تو مسجد میں داخل ہوا، جو اڈے کی مسجد ہے وہ بڑے اڈے کی ملتان والے کی، تو اس نے کھسا آگے رکھ دیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ چور دیکھ رہا تھا، یہ بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں، چور نے گئے بڑے نمازی آ گئے، نمازی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جوتے بھی دیکھتے ہیں، بڑی شرم آئی اس کو، اس نے آنکھیں بند کی، وہ جوتی اٹھا کر غائب ہو گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ نے سانس تیز نہیں ہونے دیا، جسم ڈھیلا نہیں ہونے، کوئی دیکھے تو اوہو یہ جاگ رہے ہیں، بھائی یہ ان نقصان دینے کے لیے کوئی قریب نہ آ سکے۔ نمبر 2، حفاظت کا دوسرا انداز، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور پہلو بدلتے تھے ہم ان کے دائیں جانب اور بائیں جانب، الٹ پلٹ کرتے تھے ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب، یہ بھی حفاظت کا ایک انداز ہے۔ آپ دیکھیں تو میں عرض کر دوں جملہ، 309 سال تک جو انہوں نے غار کی زمین پر سونا تھا، کوئی نیچے ریشم کے بستر تو بچھے ہوئے نہیں تھے، زمین تھی جس ان کا تو خیال تھا کل یہاں سے چلے جائیں گے، تھوڑا آرام کر لیں، کیا پتہ تھا 309 سال اللہ یہاں سے نکلنے نہیں دے گا۔ اب اگر انسان کا جسم زمین کے ساتھ طویل عرصہ ٹچ رہے تو زمین اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کریم نے ان کے پہلو تبدیل کیے، کبھی دایاں کبھی بایاں، تھوڑی دیر ادھر تھوڑی دیر بعد ادھر۔ کیوں؟ ایک تو زمین جسموں کو نقصان نہ پہنچا سکے، دوسرا تھکاوٹ سے بچے رہے۔ 309 سال ایک پہلو پر سونا تو بڑی تھکاوٹ تھی۔ اب ہم سردیوں کی رات ہے، پہلو تبدیل کر کر تھک جاتے ہیں، بھئی رات ہی ختم نہیں ہو رہی، تو زمین اثر بھی نہ کرے جسم میں اور تھکاوٹ سے بھی بچے رہے۔ اللہ خود پہلو تبدیل کرتا رہا اپنی قدرت سے۔
اور حفاظت کا تیسرا ذریعہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنے دونوں بازوں بالوسید چوکھٹ پر. بالوسید باب مانا علا ہے، علی الوسید غار کی جو چوکھٹ تھی، غار کا جو منہ تھا، کتا پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. مولانا جملہ تو سنے میرا، دل کی کھڑکیاں تو کھولیں. شیخ و تفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب میاں والی والے رحمت اللہ علیہ، میاں محلہ والے، بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے. 309 سال تک اللہ نے ولیوں کو غار میں سلا دیا، اور 309 سال تک جاگنے والے کتے کو اللہ نے 309 سال تک حفاظت کے لیے زندہ بٹھا دیا. کتا زندہ بیٹھا ہوا ہے 309 سال زندہ بیٹھا ہوا ہے، اور ولی اندر 309 سال سوئے پڑے ہیں. یہ بھی حفاظت ایک ذریعہ تھا. کوئی کتا بیٹھے ہوئے اندر کوئی نہ جائے، یہ حفاظت کا ذریعہ تھا. تو آپ حیران ہو گئے، 309 سال تک کتا جاگتا ہوا بیٹھا رہا پہرے کے لیے. اللہ نہیں کر سکتا، وہ 309 سال کو سلا سکتا ہے، کتے کو جگا نہیں سکتا. ایک دفعہ کتے کا ذکر آ گیا، 3 دفعہ آگے بھی آئے گا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. چوتھا حفاظت کا ذریعہ، اگر تو جھانک لیتا ان پر، مخاطب ان کے روب و حیبت کی یہ حالت تھی، اگر تو جھانک لیتا ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، البتہ بھاگ جاتا ان سے، فرارن پیٹ پھیر کر، پیٹ پھیرتا تو ان سے بھاگ کر، لَوَلَّيْتَ پیٹ پھیرتا البتہ تو ان سے، فرارن بھاگ کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، البتہ بھرا جاتا تجھ میں ان سے روب، تجھ پر روب پڑ جاتا اور تو بھاگ جاتا پیٹ پھیر کر. ایسے انداز میں اللہ کریم نے ان کو سلایا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ. ایک جملہ اور لکھوا لوں آپ کو حاشیے پر. اس صورت میں 3 ہجرتوں کا ذکر، جلدی کریں، اس صورت میں 3 ہجرتوں کا ذکر. نمبر 1 اصحاب کہف برائے حفاظت ایمان. اصحاب کہف نے کیوں ہجرت کی؟ برائے حفاظت ایمان. نمبر 2 ہجرت موسیٰ علیہ السلام برائے طلب علم. نمبر 3 ہجرت ذوالقرنین برائے اشاعت دین و قتال. بس 3 ہجرتیں ہیں اس صورت کے اندر. اصحاب کہف نے ہجرت کی ایمان کی حفاظت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی علم حاصل کرنے کے لیے، حضرت ذوالقرنین نے ہجرت کی دین کی اشاعت کے لیے، مفسدین کا سر کچلنے کے لیے. یہ ذکر آئے گا ساتھ ساتھ. آؤ جی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یہ ہمارا کمال ہے. کافل بیان الکمال حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کافل بیان الکمال کذالک، یہ ہمارا کمال ہے. باسناہم، ہم نے ان کو اٹھایا، نیند سے اٹھا. پیچھے باسناہم گزرا ہے. یہ آیت نمبر 12 دیکھیں نا، ثم باسناہم. آپ دیکھیں تو صحیح آیت نمبر 12، ثم باسناہم، ہم نے ان کو اٹھایا. اب اس کی تفصیل آ گئی. فرمایا ثم وکذالک باسناہم، اور یہ ہمارا کمال ہے، اٹھایا ہم نے ان کو، لیتسالوا بینہم، تاکہ سوال جواب کریں آپس میں. قدرت کا نمونہ ظاہر ہو جائے. کتنی مدت ٹھہرے ہیں سوال جواب کریں. قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے. آپ نے ایک والے معنی پر غور ہی نہیں کیا. قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنی دیر تم ٹھہرے ہو. قالوا لبثنا یوما، دوسرے کہنے لگے ہم ٹھہرے ایک دن. او بعض یوم، او بمانا بل، بلکہ دن کا کچھ حصہ. نہیں پورا دن نہیں بنتا بھائی، دن کا کچھ حصہ.
کیوں؟ مفسرین کرام رحمہم فرماتے ہیں جب اللہ نے سلایا تھا 9-10 بجے کا ٹائم تھا صبح، اللہ نے جگایا تو عصر کا وقت ہو رہا تھا، کہنے لگے نہیں یار پورا دن بھی نہیں بنتا، یہ تو چند گھنٹے ہم ٹھہرے ہیں یہاں پر سوئے ہیں۔ آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں یہ زمین کے نیچے سو رہے تھے؟ جلدی کریں نا وقت تھوڑا ہے جی۔ زمین کے نیچے اوپر یہ مردہ تھے، نیند میں تھے، زندہ تھے؟ اچھا۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، دوسرے باز نے کہا چھوڑو یہ ساری باز فضول باز ہے، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے بما اس مدت کو لبثتم جم تم ٹھہرے رہے ہو، تمہارے رب کو پتہ ہے یار کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو۔ فبعثوا احدکم، اللہ کے یہ عام بندے تھے، چپ کریں، عام بندے نا، ولی زمین کے اوپر ہیں بھی زندہ، اپنا پتہ پاکستان کے مردوں کو سب کچھ پتہ ہے، عجیب بات ہے۔ ہائے ہائے، اقبال نے کہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ افسوس نہیں ہے کہ قافلہ لٹ گیا، افسوس تو ہے، اتنا افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ قافلے والوں کو اپنے لٹنے کا احساس ہی نہیں ہے۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم، علم غیب کی بھی نفی ہو گئی ولیوں سے، حاضر ناظر ہونے کی بھی نفی ہو گئی۔ مولانا یونس صاحب جواہر القرآن منگواؤ دوسری جلد، بیٹا جواہر القرآن دوسری جلد حوالہ میں نے دکھانا ہے۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے رہے ہو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، پس بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو بورقکم، ساتھ چاندی کے سکے کے، ورق چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، چاندی کے سکے کے ساتھ دے کر بھیجو اپنے میں سے ایک کو الی المدینہ، شہر کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا ذُقَا طَعَامًا، پر چاہیے کہ دیکھے یعنی تحقیق کرے کہ کون سا اس کا پاک ہے ادروئے کھانے کے، حلال کھانا لے کر آئے، پاک کھانا لے کر آئے، پاکیزہ کھانا لے کر آئے، تحقیق پہلے کرے۔ اللہ کے ولی بھیکاری نہیں ہوتے، بھیک مانگتے پھرے دوسروں سے، پیسے دے رہے ہیں، پیسے لے جا خرید کر لے آنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کھانے کے محتاج ہیں، جو کھانے کا محتاج ہو دوسرے کا حاجت روا کیسے ہوگا؟ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ أَزْكَىٰ طَعَامًا، اوپر لکھیں مولانا حلال ذبیحہ، لکھیں میں حوالہ دکھاتا ہوں۔ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، چاہیے کہ لے آئے کھانے کی چیز، منہ اس میں سے کھانے کے محتاج تھے، حلال کھانا لے کر آئے، حلال ذبیحہ لے کر آئے، اور بس چاہیے کہ لے کھانے کی اس میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ نرم گفتگو کرے۔ بھئی بھوک لگ گئی ہے، شہر والے سارے مخالف ہیں، جا کر تلخ کلامی نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ راز آؤٹ ہو جائے، میٹھی میٹھی گفتگو کرنی ہے، راز آؤٹ نہ ہو کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وَلَا يُشْرِكْنَ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز نہ پتہ چلنے دے تمہارا کسی ایک کو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تمہارے بارے میں، تم غار میں چھپے ہوئے، ایک بندے کو بھیجو اور پیسے دے کر بھیجو۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ پیر صاحب آیا نا مرید کے گھر، خالی تو تھا نہیں، ساتھ اور بھی خلیفے تھے، مرید بیچارہ بڑا غریب تھا، اس بیچارے نے قرضہ لیا، مرغی گوشت یہ وہ کوئی چیزیں، کسٹرڈ ہے، حلوہ ہے وغیرہ وغیرہ، بڑی خدمت کی سارا دن۔ دوسرے دن اس نے پیر صاحب سے کہا حضرت رہائش یا کوچ، مطلب ہے آج میرے پاس رہو گے یا کوچ، آگے جاؤ گے کوچ کرو گے؟ پیر صاحب نے کہا بے ادب رہائش، تو کھانے دیکھے ہوئے تھے نا اس نے، بڑے حلوے شلوے اور یہ وہ، مرید بڑا پریشان ہوا۔ خیر پھر بیچارے نے کو ادھار شدار مانگا، ادھر ادھر سے کھانا پینا یہ وہ خدمت کی۔ اگلا دن ہوا، پھر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا حضرت رہائش یا کوچ؟ کل تجھے بتایا نہیں تھا رہائش؟ کمال
حال ہے بھائی؟ پھر بڑا پریشان، بیچارے پر اور قرضہ چڑھ گیا، کھانا پینا یہ وہ۔ 3 دن گزر گئے، چوتھی صبح ہوئی تو پھر اس نے ڈرتے ڈرتے کہا حضرت وہ رہائش یا کوچ بھائی رہو گے یا آگے کسی ملک؟ گستاخ، روز پوچھتے ہو رہائش؟ اس نے کہا حضرت آپ کی رہائش تو پھر میری کوچ، پھر میری۔ اب ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حوالہ دھیان سے سنیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے، کان میری طرف لگانے ہیں دوستوں نے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر جواہر القرآن ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے دادا استاد، انہوں نے اپنے ساتھی کو ہدایت کی کہ کھانا دیکھ بھال کر خریدے، کہیں کسی مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ لے آئے۔ جملہ غور سے سننا، لوگ آدھا حوالہ سناتے ہیں، آگے خیانت کرتے ہیں، آدھا حوالہ سنا کرنا خیانت کرتے ہیں، حضرت شیخ کی صحیح بات پوری نقل نہیں کرتے، یہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو ہدایت کی کہ کھانا دیکھ بھال کر خریدے، کہیں کسی مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ لے آئے، کیونکہ وہ اپنے تواغیت کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ مونا بات تو سمجھو، کیونکہ وہ اپنے تواغیت کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پر ذبح کر دے، بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ ہو۔ کون سا ذبیحہ مراد ہے؟ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ان ابن عباس، عربی کے لفظ ہیں آگے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فی قولہ ازکا طعاما، حضرت ابن عباس نے اس کی تشریح کی ہے، ازکا طعاما سے کیا مراد ہے؟ پاک کھانا لے کر آنا، حلال کھانا لے کر آنا۔ فرمایا قال احلوا ذبیحہ، حلال ذبیحہ لے کر آنا، وَقَانُوا يَذْبَحُونَ لِلتَّوَاغِيثِ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، بت والا ذبیحہ مشرک کا لے کر نہیں آنا۔ کون سا ذبیحہ؟ مولانا سمجھ رہے ہو؟ بتوں کے نام پر جو مشرک ذبح کرتے ہیں وہ ذبیحہ لے کر نہیں آنا، خیال کرنا، لوگ خیانت کرتے ہیں، صحیح بات بیان نہیں کرتے آپ کے سامنے۔ آگے شیخ القرآن صاحب کا جملہ سنیں، اصحاب کہف، آگے نہیں سناتے نا لوگ، اصحاب کہف غیر اللہ کے ذبیحوں سے دور بھاگتے تھے، اصحاب کہف غیر اللہ کے ذبیحوں سے دور بھاگتے تھے، تو وہ اپنے لیے کس طرح نظر نیازیں پسند کر سکتے تھے؟ کس سے دور بھاگتے تھے؟ غیر اللہ کی ذبیحوں سے۔ کس سے؟ غیر اللہ کی ذبیحوں۔ تو کون سا ذبیحہ مراد ہے لے کر نہیں آنا؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو وہ لے کر نہیں آنا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا ذبیحہ، جیا ایسے رواج ہے، یہ جو درباروں پر نظر و نیاز کے نام کے جانور دیے جاتے ہیں نا، تو یہ جو دربار کے متولی ہوتے ہیں، مجاور ہوتے ہیں، ان کو منڈی میں بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ 100 گائیں کھڑی ہیں، 100 گائیں کون استعمال کرے گا؟ منڈی میں جا کر بیچ دو۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز منڈی میں بیچ دی جاتی ہے، وہاں سے لوگ سستی مل جاتے ہیں، خرید کر ذبح کیا اور تقسیم کر دیا اور بیچ دیا۔ خیال کرنا، جو بتوں کے نام کا ذبیحہ ہو وہ لے کر نہیں آنا، غیر اللہ کے نام کے ذبیحے والا گوشت لے کر نہیں آنا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں مہربانی کرنا، آدھا حوالہ پڑھنا، آدھا چھوڑ دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایک اور بات، اب چونکہ یہ موضوع نہیں ہے نا، موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اب بتائیں، میں ظفر خیال سے حافظ صاحب سمجھدار ساتھی ہیں آپ علماء کرام، وہ جب نکلے تھے ان کا کیا خیال تھا؟ بھئی ہمیں 3 صدیاں گزر گئی ہیں، کل ہم یہاں سے گئے ہیں، ساتھی کو بھیج رہے ہیں۔ تو جب وہ نکلے تھے تو اس وقت شہر والے موحد تھے؟ سارے مشرک تھے۔ یہ بس 6 بندے یہ اور 7واں چرواہا یہ موحد تھے، وہاں سے نکل گئے۔ ان کے ذہن میں تو یہی تھا سارے شہر والے مشرک ہیں،
اور مشرکوں کے پاس بھیج رہے ہیں بندے کو کہ وہاں جا کر ذبیحہ لے آ. غور کیجئے گا, مشرکوں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جا کر ذبیحہ لے آ, لیکن غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کا مشرک کا جو ذبیحہ ہو وہ نہ لے آ, اس کے علاوہ ذبیحہ لے آ. اس کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر جو مشرک ذبح کرے وہ تو ہو گیا حرام, حرمت علیکم المیتہ, اور جو اس کے علاوہ اللہ کے نام پر ذبح کرے وہ. ان کو تو ذہن میں یہی تھا سارے مشرک ہیں, ان کو کیا پتا تھا 3 صدیاں گزر گئی ہیں. میں نے حضرت اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. پچھلے سال میں نے سورۃ الکہف پڑھائی اور یہ کافی ساری صورتیں پڑھائی تھی پچھلے سال. میرے خیال ہے غالباً سورۃ شعراء تک یا اندازہ یہ میرے خیال ہے سورۃ فرقان تک, اور سورۃ نمل بھی شاید. بہرحال 4-5 سپارے پچھلے سال بھی مذکورات کو میں نے پڑھائے تھے گھر میں. تو میں نے یہ بات بیان کی نا, تو میرا تو مزاج ہی نہیں ہے. تو ایک مولوی صاحب نے کلپ بنایا, وہ ساہیوال کے علاقے کا تھا, یہ سرگودا, بڑی اس نے مجھے گالیاں دیں, میرا نام بگاڑا, غلیظ اور غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے, سننے والے برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو گالیاں دی مجھے اور میرا نام بگاڑا اور گندے الفاظ مجھے کہے. اور شیخ القرآن سے بھی تفسیر کا آدھا حوالہ پڑھا, آگے نہیں پڑھا, اور کہا ہے میرے بارے میں یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ ہے وہ ہے, شیخ القرآن سے یہ آدھا حوالہ پڑھا, آدھا نہیں پڑھا. میں نے جواب ہی نہیں دیا, مزاج ہی نہیں ہے ہمارا. عرفی تو میں اندیش زہ و خائے رقیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا, بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ, بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے. عرفی تو میں اندیش زہ و خائے رقیباں, عرفی کتوں کے بھونکنے کی آواز سے نہ گھبرا, کتوں کے بھونکنے کی آواز فقیروں کے رزق کا کچھ نہیں بگاڑا کرتی. اب آپ یہ بتائیں خلاصہ مجھے, انہوں نے کیا کہا تھا, کون سا ذبیحہ لے کر نہیں آنا غیر اللہ کے نام والا, غیر اللہ کی نظر و نیاز والا. اللہ کی شان یہ بندہ گیا نہیں, یہ میں کہاں آ گیا ہوں, یہ ہوٹل اور یہ پلازے, اور ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے پوچھنے لگے پلازا کہاں لکھا ہوا ہے, یہ تو میں مثال دے رہا ہوں. یہ بازار اور یہ کیا ہے. خیر وہ بڑا حیران بیچارہ دیکھ رہے, کل ہم یہاں سے گئے تھے, اتنی تبدیلی آ گئی ہے, یہ گلیاں اور یہ پکی سڑکیں اور یہ سسٹم. خیر ہوٹل سامنے آیا, ہوٹل پر گیا, بھائی مجھے وہ اللہ کی شان, اس وقت 309 سال بعد مسلمانوں کی حکومت تھی, مشرک تھے صحیح لیکن غلبہ مسلمانوں کا تھا, بادشاہ بھی مسلمان تھا, اور جھگڑا چل رہا تھا مشرکین کا اور مسلمانوں کا, قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. مسلمان قائل تھے قیامت آئے گی, دوبارہ زندہ ہوں گے, مشرک منکر تھے قیامت نہیں آئے گی, کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا وغیرہ وغیرہ. خیر یہ پہنچا اور ذرا مجھے کھانا چاہیے. خیر اس نے پیک کر دیا ڈبے میں ایسا نہ ڈبہ پوچھ رہے میں ڈبہ کدھر لکھا ہوا ہے, وہ تو مثال دے رہا ہوں شاپر میں. تو یہ پیسے بھئی یہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے, دکاندار نے کہا میرے اپنے ہیں جی. اپنے اب 3 اچھا اب آپ جو نوجوان بیٹھے نا نوجوان, تو جو بزرگ ہیں بزرگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پہلے نوٹ ہوتے تھے نا وہ نوٹ, اب وہ نوٹ نہیں رہے. اگر پرانا نوٹ ہم کسی نوجوان کو دکھائیں اس کو یقین ہی نہیں آئے گا بھئی یہ پرانا سکہ ویسے ہے نوٹ. اچھا ہمیں یاد ہے 1 پیسہ بھی ہوتا تھا, 2 پیسے بھی ہوتے تھے, 5 پیسے بھی ہوتے تھے. بھائی ظفر حافظ صاحب 10 پیسے والا سکہ ہوتا تھا, 4 آنے ہوتے تھے. اب ہمارے نوجوانوں کو کیا پتا, اگر ہم وہ سکہ کسی کے پاس پڑا ہو 1 پیسے والا پڑا ہو نا تو روپے کے 100 پیسے ملتے تھے یا 2 پیسے بھی ہوتے تھے, 5 پیسے, تو ہمارے نوجوان حیران ہو جائیں گے بھئی یہ کیا ہے, حالانکہ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو وہ تو 309 سال. اس نے کہا بھئی یہ تیرے پاس کوئی پرانا خزانہ تیرے ہاتھ لگا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے نہیں جی نہیں وہ تو میرا اپنا پیسہ ہے جی, کوئی خزانہ شزانے والی بات نہیں. اس نے کہا یہ تو 3 صدیوں پہلے کا سکہ. انہوں نے کہا 3 صدیاں پہلے, ہم تو کل یہاں سے گئے تھے. اچھا یہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی اور یہ تاریخ میں چلی آ رہی تھی کہ چند نوجوان تھے وہ غائب ہو گئے تھے. کوئی ہمارے والا دور تو تھا نہیں نا, اتنی بڑی آبادی ہوتی ہے, مختصر سی غائب ہو گئے تھے, پتہ نہیں چلا تھا.
تو اس نے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ بیچارہ ڈر گیا. اس نے کہا جی میں اکیلا نہیں ہوں، 6 اور بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا تھا پتہ نہ چلے. بس بھائی سارا بازار اکٹھا ہو گیا، پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے. ہاں بادشاہ تو مسلمان تھا. نے کہا جی 6 اور بھی ہیں. بادشاہ نے مسلمانوں کو لیا، مشرکین سارے مل کر عوام آ گئی. ان سے ملاقات ہوئی. اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھا دیا. مسلمانوں کے ہاتھ میں دلیل آ گئی جو اللہ 309 سال بعد ان کو دوبارہ نیند سے جگا سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ سب سے میل ملاقات کر کے مشرکین ناکام ہو گئے. مسلمانوں کے ہاتھ میں دلیل آ گئی، قیامت برحق ہے. یہ دوبارہ غار میں چلے گئے. اس کے بعد ان پر کیا گزری واللہ عالم، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. آؤ جی. انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. بڑا مشکل مقام ہے. انہم یظہروا علیکم، کیونکہ بھائی خیال سے جانا، بتانا کسی کو نہیں، نرم گفتگو کرنا، حلال کی روزی لے کر آنا، بھوک لگی ہے. انہم ان تعلیلیہ، کیونکہ اگر انہوں نے اطلاع پالی علیکم تم پر، یظہروا مطلع ہو گئے وہ قوم والے تم پر، یرجموکم تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے. رات او نہ کرنا، خیال سے جانا، نرم اور میٹھی بات کرنا، کھانا لے کر آنا، رات او نہ ہو. ان کو پتہ چل گیا نا تو پھر وہ تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، تم یہاں چھپے بیٹھے ہو. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں لوٹائیں گے اپنے مذہب میں. قوم والے کہیں گے ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. اگر تم ان کے مذہب میں چلے گئے ولن تفلحوا اذا ابدا، ہرگز نہیں کامیاب ہو سکو گے اس وقت تم کبھی بھی. میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں دھیان سے، بڑا مشکل مقام ہے یہ. ایک آدمی نے ایمان قبول کیا، موحد بن گیا. برادری نے اس پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، مارا پیٹا، زخمی کیا وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کو سورۃ النحل کا حوالہ یاد ہے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، یہ دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ ظلم برداشت کرتے کرتے موت کا جام پی لیا، کلمہ کفر نہ کہا، ذہن میں ہے. اور حضرت عمار ان کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ بہت ظلم جب حد سے بڑھانا تو اوپر سے کلمہ کفر کہہ بیٹھے، پھر روتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے محبوب دل میں تو ایمان پکا تھا نا. اللہ نے آیت نازل کی جو بندہ مجبور ہو نا اور اوپر سے کلمہ کفر کہہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی خاکہ ذہن میں دوستوں کے ہے؟ تو اب اسی خاکے کو ذہن میں رکھیے، میں مقام حل کرنا چاہتا ہوں. ایک آدمی موحد بن گیا، ایمان قبول کر لیا، برادری مشرک تھی، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. ظلم کرتے رہے، بیچارہ بہت مجبور ہو گیا، اکیلا ہے کیا کروں. اوپر سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، اندر سے مومن ہے. غور کرنا، اوپر سے کلمہ کفر کہہ دیا، دل کے اندر اس کے ایمان پکا ہے. اب جب یہ فوت ہو گیا کامیابی اس کو ملے گی، لیکن کامیابی کامل نہیں ملے گی، کامیابی ناقص ملے گی. کیوں ناقص ملے گی؟ ایمان ناقص ہے. کیا مطلب؟ زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، دل میں ایمان ہے، یہ کامیاب تو ہے، لیکن حقیقی کامیاب وہ ہے زبان پر بھی کلمہ ہو ایمان کا، دل میں بھی ایمان والی حالت ہو. جنتی یہ بھی ہے، لیکن جو مقام کامل ایمان والے کو ملے گا نا کہ زبان پر بھی ایمان ہے، دل میں بھی ایمان ہے، اس کے مقام کا مقابلہ یہ بندہ تو نہیں کر سکتا نا. اگلی بات سنیں. ایک بندے نے ایمان قبول کیا، موحد بنا، برادری نے ظلم شروع کر دیا، اس نے اوپر سے کلمہ کفر کہہ دیا، خیال. لیکن ماحول جو سارا شرک والا ہے، ماحول جو سارا کفر والا ہے، مجبور ہے ان کی رسومات میں بھی شریک ہوتا ہے، بدعات میں بھی شریک ہوتا ہے،
ان کی خوشی غمیوں میں بھی شریک ہوتا ہے، وہاں شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، یہ مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے، دل میں ایمان ہے، اوپر اوپر سے ان کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جب ماحول ایسا ہو تو یہ بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ دل والا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ ان کی رسومات میں شریک ہو کر، ان کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہو کر، ان کی رسم و رواج میں شریک ہو کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کے دل کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب دل کا ایمان ختم ہو گیا نہ کامیابی کامل ملے گی نہ کامیابی ناقص ملے گی۔ کوئی فرق سمجھ آیا ہے دوستوں کو؟ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا کاف لِبَيَانِ الْکمال، اور یہ ہمارا کمال ہے، آثرنا علیہم، ہم نے مطلع کیا لوگوں کو ان پر۔ اللہ کی شان، راز آؤٹ ہو گیا، وہ گیا پیسہ دیا، سکہ اور پرانا نکلا، بازار کٹھا ہو گیا، لوگ جمع، بادشاہ قصہ سنا دیا۔ یہ ہمارا کمال ہے، آثرنا علیہم، ہم نے مطلع کیا لوگوں کو ان پر، لیعلموا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کیوں اطلاع دی ہم نے؟ حکمت اور فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ، ان واو پر لکھیں یعنی، وَأَنَّ یعنی، یہ واو تفسیریہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ یعنی قیامت، یقیناً قیامت، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں اس قیامت میں۔ یہ ہم نے فائدہ ظاہر کرنا تھا، پتہ چل جائے اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنے والی ہے، جو اللہ ان کو 309 سال بعد جگا سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، سبحان اللہ، اذ یتنازعون، جب جھگڑا کر رہے تھے آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں۔ اس کا تعلق ان کے دوبارہ غار میں چلے جانے کے بعد ہے، پھر ان پر کیا گزری واللہ عالم۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، پس کہا لوگوں نے تعمیر کرو ان پر بنیاناً، عمارت، اس پر لکھو مولانا قبہ، قبہ تعمیر کرو۔ مشرکین نے کہا قبہ تعمیر کرو ان پر، عمارت بناؤ۔ قبہ نہیں سمجھ آ رہا، دربار بناؤ ان پر۔ اب تو سمجھ آ گئی۔ ابنوا علیہم بنیانا، بناؤ تم، تیار کرو ان پر بنیان، دربار، عمارت تعمیر کرو۔ ربہم عالم بہم، ان کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو، ان کے حالات اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمائے میں جھگڑا کرنے والوں کو خوب جانتا ہوں، اللہ کی بات ہے۔ نمبر 2، ربہم عالم بہم، یا لوگوں کا کلام ہے، تھک ہار کر کہتے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں ان کے حالات، ہمیں کیا پتا۔ قال الذین غالبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے پر، جن کی حکومت تھی، جو حکمران تھے مسلمان، مومن کہنے لگے نہیں لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور ہم بنائیں گے ان پر مسجد، ان پر مسجد یعنی ان کے آس پاس مسجد بنائیں گے تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی رہے، ان کو معبود نہ بنائے جائے۔ یہ خود عابد تھے، اللہ کو معبود مانتے تھے، ہم ساتھ مسجد بنائیں گے۔ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ احباب کو عرض کروں، مشرکوں نے کہا ہم دربار بنائیں گے، اور مؤمنین نے کہا، مسلمانوں نے نہ ہم مسجد بنائیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عابد تھے، مسلمان تھے، موحد تھے۔ اگر دوستوں نے میری یہ بات سمجھ لی ہے تو میں دوسری عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے سمجھ لیے تو میں دوسری سناتا ہوں، اب ہاں نہ تو کریں۔ دربار بنائیں گے کس نے کہا تھا جی؟ اور مسجد بنائیں گے کس نے کہا تھا؟ مومنین نے۔ ایک اور قول بڑا عجیب قول ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا، مشرکوں نے کہا دربار بنائیں گے اور مسجد بنائیں گے، یہ بھی مشرکوں نے کہا تھا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ مانا غور کریں، اور دربار بنائیں گے مشرکوں نے کہا، اور مسجد بنائیں گے، یہ بھی مشرکین کی دو پارٹیاں بن گئیں، مشرکین کی
मुशरिकों की एक पार्टी ने कहा दरबार बनाएंगे, मुशरिकों की दूसरी पार्टी ने कहा मस्जिद बनाएंगे। अगर आप ये बात मेरी समझ नहीं रहे, मैं नमूना दिखाता हूँ। मुल्क में आप चक्कर लगाएं, जहाँ दरबार होगा साथ मस्जिद भी बनी होगी। भाई दफरी में है कि नहीं? लेकिन ये अलग बात है कि दरबार तो बड़ा खूबसूरत होगा, मस्जिद सादी सूदी। क्यों? मुशरिकों का ये अकीदा होता है कि जहाँ, ख्याल करना जुमले पर सारे दोस्त, मुशरिकों का अकीदा होता है कि जहाँ वली दफन होना साथ मस्जिद बनाई जाए तो उसमें बरकत ज्यादा होती है, उसमें सवाब ज्यादा होता है। साथ वली दफन है ना, इसलिए मस्जिद वाली बात भी मुशरिकों ने की थी। दूसरा कौल समझ आ गया? क्यों? वलियों के साथ हम मस्जिद बनाएंगे ना, इसमें बरकत ज्यादा होगी, सवाब ज्यादा होगा, अनवारात ज्यादा होंगे, फायदा ज्यादा। हालांकि मस्जिद तो जहां भी बनाई जाए अल्लाह का घर है। जैसे दरबारों के साथ मस्जिद होती है ना, जहां वली दफन है साथ मस्जिद छोटी सी मुशरिक बनाते हैं, तो ये मुशरिकों ने कहा था मस्जिद बनाएंगे। दोनों कौल समझ आ गए? आगे चलें। भाई जफर हुम दसो कुरान ओखा है कि नहीं? अल्लाह, ये भी हो सकता था मैं सादा तर्जुमा करता आगे चला जाता। नहीं, दिल नहीं मानता। अच्छा, वो मुझे बात याद आ गई। भाई जफर हाफिज साहब बात सुने, उलमाए किराम, हमारे शहर डेर इस्माइल खान में हमारे घर के बिल्कुल करीब ना, भाई बिल्कुल करीब, ये सड़क तक जाओ और आओ, तो एक आदमी था बूढ़ा, वो दही बेचता था। 2 पराते सिर्फ, परात 2 पराते सिर्फ। तो हमें पता होता था भाई 2 वक्त, वो 2 सुबह कोई 8-9 बजे और 1 शाम के बाद। मैं छोटा बच्चा था तो मुझे वालदा साहबा वाले साहब पैसे देते थे ना, वो बड़ी कदर थी उस वक्त। 1 रुपया 8 आने, पता नहीं अब तो मुझे याद भी नहीं। दही ले आओ, तो मैं बर्तन लेकर ना भाग कर जाता था, बच्चा था तो दही ले आता। बड़ी मीठी दही होती थी ये उसकी, लेकिन सिर्फ 2 पराते बनाता था बस, तीसरी नहीं। अच्छा, मैं बच्चा था ना, मैंने कहा चाचा इतनी दही मीठी होती है, बस आप बाहर निकालते हैं दुकान से, फट्टे पर रखते हैं ना, फौरन बिक जाते। लोग खड़े होते थे भाई उस वक्त, वो निकालेगा और फौरन। मैंने कहा चाचा ज्यादा दही बनाया करो, भाई इतनी मीठी होती है, जल्दी बिक जाती है। कभी कभी तो लोग जो शौकीन है वो रह जाते हैं। तो उसने मुझे एक जुमला कहा, मुझे आज तक याद है, बचपन से लेकर आज तक। उसने कहा बेटा थोड़ी शय बरकत बहु। तो उर्दू में सुनाता हूँ मौलाना आपको, थोड़ी चीज़ बरकत बहुत। तो मुझे आज तक उसका जुमला याद है। उसने कहा मैं ज़्यादा नहीं बनाता, थोड़ी चीज़ बरकत बहुत। सबक थोड़ा हो लेकिन सुथरा हो। भाई दफर गल ठीक है। हाँ, मैं ऐसे चला जाऊँ वो डाइवो की स्पीड लगा कर, हैं शालीमार गाड़ी की स्पीड, ऐसे नहीं। सयकूलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और बात ज़हन में आ गई, वो भी सुन ले। पहला कौल मैंने क्या सुनाया कि मुशरिकों ने कहा दरबार बनाएंगे और मुसलमानों ने कहा मस्जिद बनाएंगे। इसका मतलब है कि जहाँ वली हो तो वहाँ मस्जिद बनानी चाहिए, ये तो मुसलमानों ने कहा था। तो जहाँ वली दफन और साथ मस्जिद बनाओ, मुसलमानों ने कहा था, तो हमें भी बनानी चाहिए। वली की कब्र के साथ मस्जिद, हम मुवहिद हैं। आप सवाल पर तो गौर करें। पहला कौल हम ले रहे हैं, मुशरिकों ने कहा दरबार बनाएंगे, मुसलमान मुवहिदों ने कहा नहीं हम मस्जिद बनाएंगे वलियों के साथ। तो वलियों के साथ मस्जिद बनाना ये तो मोमिनीन की सुन्नत है, मुसलमानों की सुन्नत है, हमें भी बनानी चाहिए। मौलाना ये पिछली शरीयत की बात है, वो शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं, हमारी शरीयत में ये दलील नहीं बन सकती। बात समझ आ गई? आगे चलें। सयकूलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्सा बयान करेंगे, अन करीब कहेंगे लोग, ये जो आपके हम ज़माना लोग हैं मेरे महबूब, लोग कहेंगे सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम, वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। कुत्ते का जिक्र फिर आ गया। वयकूलून, और लोग कहेंगे खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। रजमम बिल गैब, ये पत्थर चलाना है बिन देखे, निशाना बनाना है बिन देखे, बेतुकी बातें हैं। रजमम बिल गैब का माना लिखें बेतुकी बातें।
اصل تو مانا ہے پتھر چلانا بن دیکھے، مطلب ہے بے تکی باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو یار یہ جو مختلف قول ہیں، کون سا قول درست ہے کون سا قول درست نہیں ہے، چھوڑو یار۔ ربی عالم بعدتہم، میرا پروردگار خوب جانتے ان کی تعداد کو۔ ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو، نہیں جانتا ان کو مگر بہت کم بندے جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی۔ فلا تمار فیہم الا مران ظاہرا، نہ بحث کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق الا مران ظاہرا، مگر بات سرسری، بس آیت پڑھ کر سنا دو، لمبی تکرار اور بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ان کو مختار کہے متصرف کہے اس کی تردید کر دو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تستفت فیہم، اور نہ تحقیق کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فیہم ان میں، منہم ان یہودیوں سے، احدن کسی ایک سے، کسی یہودی سے ان کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ سنانا چاہتا ہوں دوستوں کو۔ ما یعلمہم الا قلیل، میری انگلیاں دیکھیں سارے احباب۔ 3 لوگ کہیں گے، آپ قصہ بیان کریں گے نا میرے محبوب، لوگ کہیں گے وہ 3 تھے 4تھا کتا تھا، کوئی کہے گا 5 تھے 6ٹھا کتا تھا، اور لوگ کہیں گے وہ 7 تھے 8واں کتا تھا۔ فرمایا میرا رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ ما یعلم الا کہ تھوڑے بندے جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی، ویسے تو رب بھی جانتا ہے نا، تھوڑے جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان تھوڑوں میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی پتہ ہے تعداد کتنی تھی۔ آپ جملے پر غور کریں گے تو میں آگے مقام حل کروں گا۔ اللہ جانتا ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا، ان کی تعداد کتنی تھی، اور قلیل بندے جانتے ہیں، تھوڑے بندے جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان تھوڑوں میں بھی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کتنی تھی، فرمایا 7 تھے وہ، 8واں کتا تھا۔ دلیل، اب میں 3 دلیلیں عرض کرتا ہوں، آپ غور کریں، پیچھے آئیں جی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آیت نمبر 19۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہمارا کمال ہے ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے جگایا تاکہ آپس میں سوال جواب کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا، مانا کیا تھا آپ نے نہیں لکھا تھا نا، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ قالو، جمع کا صیغہ ہے، جمع کے افراد کم از کم 3 ہوتے ہیں۔ اقل عدد جمع کا 3 ہے نا، علماء جانتے ہیں کم سے کم 3 کہنے لگے لبسنا یومن او بعض، ایک دن نہیں یار چند گھنٹے۔ قالو، جمع کا صیغہ 3، باقی 3 کہنے لگے یار تمہارا رب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ 3 اور 3 6 اور قائل 1 7، تعداد کتنی تھی 7۔ یہ مقام حل ہو گیا۔ اچھا آگے آئیں، یہ آیت نمبر 22 کو دیکھنا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کہیں گے 3 تھے 4تھا ان کا کتا تھا، اور لوگ کہیں گے 5 5 تھے 7 6 ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، بے تکی باتیں ہیں۔ یہ 2 قول اللہ نے بیان کیے نا، آیت کو دیکھیے گا، 3 تھے رابع 4تھا کتا، 5 5 تھے 6ٹھا کتا۔ ان 2 قولوں کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب، یہ بے تکی باتیں ہیں۔ لیکن جو تیسرا قول ہے، لوگ کہیں گے 7 و 8 کلم، 7 سے 8، اس کی اللہ نے تردید نہیں کی۔ پہلے 2 قولوں کی تردید کی ہے، بے تکی باتیں ہیں بھائی، 3 تھے 5 تھے، لیکن یہ جو 7 تھے اور 8واں کتا، اس کی تردید معلوم ہوتا ہے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اسی آیت کو پھر دیکھیں دوست، میں آیت پڑھ رہا ہوں، غور کریں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ،
آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کیا سمجھا سکوں گا؟ ثلاثۃ ورابع، اچھا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ واو ہے جی، اور وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ واو آ گئی ہے، آخر کوئی راز تو ہے نا۔ او مولانا اب آپ کو حوالہ دکھاؤں، کھولیں جی سورۃ التوبہ آیت نمبر 112، 11واں پارہ ہے۔ ایک 185 صفحہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی عہد پڑھتا ہوں، آپ نے قلم ہاتھ میں رکھنے ہیں، دوستوں نے نمبر لکھنے ہیں۔ التائبون توبہ کرنے والے ایک، العابدون عبادت کرنے والے دو، الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے تین، السائحون روزہ رکھنے والے چار، الراکعون رکوع کرنے والے پانچ، الساجدون سجدہ کرنے والے چھ، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے 7۔ پیچھے واو نہیں تھی، 7 کے بعد وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آیت کو دیکھا ہے میرے دوستوں نے، پیچھے 7 باتیں بیان کی ہیں تو واو نہیں تھی، اور 8ویں شروع کی وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکنے والے گناہ کے کام سے۔ اس کو کہتے ہیں واو ثمانیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ واو 8 والی واو، 7 پوری ہو گئی، 8ویں بات شروع کی تو واو ذکر کر دی۔ اچھا مولانا سورۃ التحریم کھولیں، 28واں پارہ، سورۃ التحریم 28واں پارہ آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 5، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ 507، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ۔ حوالہ مل گیا، میں معنی کرتا ہوں، آپ نے 1-2 نمبر بھی لکھنے قلم ہاتھ میں۔ عَسَىٰ رَبُّهُ امید ہے اس کا پروردگار، وعدہ ہے اللہ کریم کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان طلقکن اگر طلاق دے دے گا میرا محبوب تم بیویوں کو، ان یبدلوا ازواجا یہ کہ تبدیل کر دے گا اس کو اللہ بیویاں، خیرا منکن تم سے بھی بہتر۔ بس مطلب سمجھ لیں، میرے محبوب کی بیویوں، امہات المومنین، نبی کی اہل بیت، اگر میرے محبوب نے تم کو طلاق دے دی نا تو میں اللہ تم بیویوں سے بہتر بیویاں اس کو دے دوں گا۔ تمہیں طلاق مل گئی، میرے محبوب نے تمہیں طلاق دے دی تو تم بیویوں سے بہتر بیویاں میں اللہ اپنے محبوب کو دے دوں گا۔ اور وہ جو دوں گا نا نئی بیویاں، وہ کون ہوں گی؟ نمبر 1 مسلمان ہوں گی، 1 مومنات مومن ہوں گی، 2 قانتات فرما بردار ہوں گی، 3 تائبات رجوع کرنے والی ہوں گی اللہ کی طرف توبہ کرنے والی، 4 عابدات عبادت کرنے والی، 5 سائحات روزہ رکھنے والی، 1 2 3 4 5 7 مسلمان 1 مسلمان، مومنات 2 قانتات فرما بردار 3 تائبات توبہ کرنے والی 4 اور عابدات عبادت کرنے والی 5 سائحات روزہ رکھنے والی ہوں گی، سیبات آ گئی 7ویں بات، سیبات مبکارا بیوہ ہوں گی اور کنواریاں، 7 کے بعد واو آئی، پہلے واو نہیں تھی۔ آیت کو تو دیکھیں میرے دوست، پہلے واو تھی نا، واو آ گئی 7 کے بعد، سیبات و ابکارا، اس کو کہتے ہیں واو ثمانیہ، 8 والی واو۔ مولانا سورۃ الزمر کھولیے، 24واں پارہ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، 421۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ، ہانکا جائے گا مار مار کر کافروں کو جہنم کی طرف، زمرا
جماعتیں بنا بنا کر، جتھے بنا بنا مار مار کر کافروں کو فرشتے لے جائیں گے جہنم کی طرف، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک اس وقت وہ آئیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، اس وقت کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو حوالہ گزر چکا ہے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے دروازے 7 ہوں گے۔ کر سب کیری صورت آئی جی؟ سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر میں ہم نے پڑھا تھا جہنم کے دروازے 7 ہوں گے، 7 فتحت ابوابا وہ نہیں ہے۔ آگے آیت دیکھیں، وسیق الذین اتقوا ربہم، آگے آگے ایک دو آیتیں چھوڑ کر، وسیق الذین اتقوا، چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، رب سے ڈرنے والوں کو چلایا جائے گا الی الجنہ، جنت کی طرف، زمرا، جماعتیں بنا بنا کر، حتی اذا جاؤہا، جب وہ یہاں تک کہ جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، 8 کا ذکر کیا تو واو آ گئی، 7 کا ذکر ہوا تو واو نہیں ہے، اور 8 کا ذکر ہو تو، اور یہاں دیکھیں اپنے سبق میں سورۃ الکہف، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، واو نہیں ہے، خمسۃ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا، اور جب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 7 تھے اور 8واں کا کتا تھا۔ مولانا اب اس سے بھی سمجھ آ گئی کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ آگے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، وضو کر لیں پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اے بے چھوڑ